پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے۔ بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ملک اس وقت لٹرلی ڈوب رہا ہے، چاہے سیلاب ہو گئے، معیشت ہوگی، گورننس۔ بطور سابق وزیر اعظم اور لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اپوزیشن کی ہیڈ کے، آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے ملک کی بہتری کا؟ دیکھیے، ہوا کیا، ملک جا رہا تھا ایک مشکل انٹرنیشنل حالات مشکل تھے، ایک کموڈٹی سپر سائیکل تھا، قیمتیں اوپر جا رہی تھی، تیل اوپر جا رہا تھا، پھر یوکرین کی جنگ تھی تو اس سے اور انسٹیبلٹی تھی۔ تو اس دور میں حکومت کو جب سازش کے تحت گرایا گیا تو اسے ہوا کیا، جیسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی تو اکانومی نیچے بیٹھنی شروع ہو گئی، اور کیونکہ اکانومی کو سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور جب مشکل حالات ہو، انوائرمنٹ مشکل ہو، تو اس میں تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے رہے کہ نیچے ہی گرتا جا رہا ہے سب کچھ، اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے، انڈسٹری بھی نیچے چلی گئی ہے، اب ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، پہلے ریکارڈ جا رہی تھی، اور ایکسپورٹس جب خطرہ ہے، ریمیٹنسز، یعنی ہر وہ چیز جو ملک کو اٹھا رہی تھی، جو گروتھ ریٹ اوپر جا رہی تھی، اکانومی گرو کر رہی تھی، وہ ساری نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں، اور وہ شروع ہوا جب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی۔ اب اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی واپس لے کے آؤ، اور وہ صرف تب آ سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ آج کل لوگوں نے کہنا شروع کر دیجیے الیکشن کروائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیسے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، حالانکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ الیکشنز کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے، اس سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی، اس میں ریزسٹنس کیا ہے ابھی؟ ریزسٹنس یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے جب مجھے سازش ہوئی اور جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو میں نے کیا کیا، میں نے الیکشنز کال کر دیے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون کس کو پاکستان کی قیادت کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ باہر واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہو اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق مل کے گورنمنٹ کرائیں۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، اور اس لیے میں نے الیکشنز کال کر دیے۔ اب وہ ادھر سے دیکھیں کہ اگر وہ الیکشنز اس وقت ہو جاتے تو یہ سارا جو اس وقت پاکستان کی تباہی مچی ہے ہم بچ جاتے اس سے۔ نہ کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی گورنمنٹ فنکشن نہیں ہے، کوئی اس وقت سمجھ نہیں ہے۔ پنجاب کا سب سے بڑا 60% پاکستان جو پنجاب سے ہوا کہ غیر آئینی آدمی بیٹھ کے چیف منسٹر بن گیا، اور وہ صرف ایک کام کر رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہا تھا لوگوں کو ڈرانے میں، خوف پھیلانے کے اندر، وہ یہ پرانی حرکتیں اپنی کہ مافیا سٹائل۔ لیکن کوئی گورننس تو نہیں ہوئی نا پنجاب میں، اور یہاں دیکھ لیں یہ جو سینٹر میں، یعنی کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، پالیسی نہیں پتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کی کوئی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، اکانومی کی تو جو آج تباہی مچی ہے، وہ شروع میں ان کو ایک دم مارکیٹ کو پتا چلا کہ ان کو تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تیاری ہوتی، میرا مطلب ان کی تیاری تو صرف ایک تھی نا کہ این آر او لے لیں، آتے ساتھ ہی انہوں نے این آر او لے لیا، لیکن ان کی اکانومی کا تو کوئی روڈ میپ ہی۔ اگر یہ بتا دیتے کہ ہاں اب آ گئے ہیں، ہماری یہ پالیسیز آتے ساتھ ہی، اور ہم ادھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی اکانومی کوئی مارکیٹ میں کوئی ٹھہراؤ آ جاتا۔ لیکن مارکیٹ میں ایک دم پتہ چلا کہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ کبھی کچھ، تو وہ جو پینک آئی اس سے اکانومی نیچے گئی ہے۔ تو ابھی بھی ارشد صرف ایک راستہ اس میں سے نکلنے کا، اور وہ ہے الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشن۔ وہ الیکشن نہیں جو انہوں نے ابھی پنجاب کے بائی الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی کی ہے۔ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، لوگوں کو ٹرسٹ کریں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر سٹیبل ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے جی 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی۔ آرمی چیف کی آج اطلاعات آئیں، خبریں آئیں باقاعدہ انٹرنیشنلی بھی، نیشنل میڈیا میں بھی، کہ انہوں نے وینڈی شرمن سے بات کی ہے یو ایس کے، جی آئی ایم ایف پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور $1.2 بلین آئی ایم ایف جلدی ریلیز کر دے۔ کیسا لگتا ہے جب پاکستان کا آرمی چیف یو ایس ڈپٹی سیکرٹری کو ایک فون کر کے کہے جی ہمیں بیل آؤٹ دیں؟ آپ خود ہی دیکھ لینا کہ آج اس کا مطلب کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اوپر تو کسی کو نہ باہر کے ملک میں کسی کو کانفیڈنس ہے، نہ آئی ایم ایف کو کانفیڈنس ہے، نہ پاکستان میں اندر عوام کو کانفیڈنس ہے۔ تو اس کا مطلب کہ
آرمی چیف نے وہ ذمہ داری لی کہ ہاں میں اب بات کرتا ہوں کیونکہ میں یہ اسیوم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے یہی اپنی الیکشن کمیشن پہلے ان کا تھا, تو الیکشن کمیشن نے پوری طرح جو ہم نے دیکھا پنجاب کے بائی الیکشنز میں, وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ سٹنگ گورنمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن, یہ سارے ملے ایجنسیز, یہ جب سب مل کے لڑ رہے تھے الیکشن, یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پنجاب کے الیکشن یہ ہاریں گے. بلکہ ان کے جو پرو صحافی ہیں انہوں نے بھی پریڈکشنز دے دی تھی سب نے کہ جناب یہ 15 سیٹیں لے جائیں گی. تو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اصل میں پاکستان کی عوام نے یہ جو رجیم چینج تھا اس کو ریورس کیا. پاکستان کی عوام نے نکل کے, اتنے زیادہ لوگ نکلا ہے کہ دھاندلی کے باوجود یہ ہار گئے. پورا ریورسل کیسے ہوگا جب ہم کہیں گے کہ آپریشن رجیم چینج جو ہے ریورس ہو گیا؟ وہ ہوگا جی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. جب ایک ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے, میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان جدھر آج پاکستان قوم جدھر کھڑی ہو گئی ہے, میں تو ارشد اس ملک کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں. میں نے تو وہ جو پیپلز پارٹی کا سیلاب تھا, ہم سارے 17-18 سال کے تھے, ہم سارے وہ پیپلز بھٹو کے ساتھ تھے. لیکن جو ہم نے وہ دیکھا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا سیلاب آ گیا. اور اس لیے یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے, کیونکہ وہ نواز شریف تو باہر بیٹھا بڑی دیر کا کہہ رہا تھا اور اس کی بیٹی کی جی الیکشن کرواؤ. اب وہ ڈرے ہوئے سارے الیکشن سے, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ خود وہ کہتی ہے ان کی پریزیڈنٹ مریم کہ جی لنگڑی لولی حکومت ہے, تو لنگڑی لولی تو الیکشن کروا دو. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جس طرح میں نے کہا جب انہوں نے سازش کی تو میں نے تو الیکشنز کال کر دیے تھے. تو کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ الیکشن سے؟ اور یہ صحیح ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان بدل گیا. اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے پنجاب میں بائی الیکشنز میں جو ان کی پرانی مشینری, دھاندلی کرنے والی مشینری پرانی جو بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے سوچا کہ اس بار آرام سے یہ سارے کانفیڈنٹ تھے. تو یہ جو ہوا ہے پنجاب میں, اور جس طرح پبلک, اچھا جب رزلٹ آیا ہے یہ جو پرویز الہی کا, یعنی یہ جب ہارے ہیں, حمزہ فارغ ہوا ہے, تو پبلک رات کے یعنی 9:30 بجے رزلٹ آیا ہے, اور 1.5 گھنٹے کے بعد پبلک سڑکوں پہ تھی. اس دن آپ نے کال بھی کوئی نہیں دی تھی؟ کیونکہ وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں کل کریں گے, تو اسی دن رات کو ساری پبلک سڑکوں پہ نکلا. اس فینومنا کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ اور خاص طور پہ میں تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا, جب آپ نے پہلا جلسہ اپنا کیا تھا, پارٹی لانچ کی تھی, 150-200 لوگ تھے, اور آج پورے پاکستان میں آپ نے کروڑوں لوگ موبیلائز کر لیے. اس پورے عرصے میں جو آپ کی سیاست ہے تقریباً 2.5 دہائیوں کی, کیا چینج آئی ہے کہ لوگ اب آپ کی بات مان رہے ہیں اور اتنے تعداد میں نکل رہے ہیں آپ کی سپورٹ میں؟ بعض دفعہ آپ کال بھی نہیں دیتے تو لوگ نکل آتے ہیں. دیکھیں ارشد, میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے, اور ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو ان کی کیا آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حبیب, وہ انسان جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے, ان کو جو پہلے 13 سال کی ان کی زندگی پڑھے, تو 10 سال کے بعد میں پڑھ رہا تھا 400 لوگ مسلمان ہوئے تھے 10 سال کے بعد. جو انسان سب سے اللہ کے قریب اور اللہ جس کو پسند کرتے تھے, وہ انسان کتنے مشکل وقت سے گزرا. میں نے ہمیشہ جب اپنی پولیٹکس کی, مجھے 14 سال تو لوگوں نے مذاق اڑایا نا میرا, اور کہتے رہے کہ یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے, یا یہ اور عموماً سے بات کرتے تھے آپ نے کیوں اپنا ٹائم ضائع کیا پولیٹکس میں, یا آپ دیکھیں نا اچھے بھلے آپ چل رہے تھے, آپ نے ہاسپٹل بھی بنایا, کرکٹ میں بھی, لیکن دیکھیں آپ فیل ہو گئے پولیٹکس میں. تو 14-15 سال تو لوگ مجھے اس طرح کہتے رہے. لیکن میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جب آپ 2 قسم کی سیاست ہیں, ایک تو ذات کے لیے آپ کرتے ہیں, پولیٹکس میں آئے, وزارت, پیسے پوسے بنا لیے. دوسری ہے جو کہ ایک نظریے کی پولیٹکس ہے, جو قائد اعظم نے کی تھی, جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں پھر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور پھر دنیا بدل دی. لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا کہ دیکھیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے, اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے, محنت انسان کرتا ہے, لیکن کامیابی تب تک نہیں آتی جب تو اس کا فیصلہ ہے. وہ دلوں کے جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں. تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے,
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 3.5 مہینے میں اس ملک میں پبلک کو چینج ہوتے دیکھا ہے، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح پبلک نکلے گی خود ہی سڑکوں پہ. میں دیکھتا تھا انگلینڈ کے اندر عراق کی جب جنگ تھی 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اس کے خلاف امر بالمعروف پہ کہ یہ غلط کر رہے ہیں اب. حالانکہ حکومت برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا عراق جنگ کے اندر. لوگ نکلا ہے کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے تیل کی وجہ سے کر رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ. میں یہاں کوشش کرتا رہا، 1000 بھی لوگ نہیں نکلے عراق جنگ کے خلاف. میں نے یہاں کوشش کی لوگوں کو نکالنے کے لیے. تو یہ جو اب میں پاکستان دیکھ رہا ہوں یہ ایک زندہ قوم ہے. یہ واقعی نکل چکی ہے امر بالمعروف پہ، یہ رائے حق کے اوپر نکل چکی اور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہ جب ایک قوم بن جائے نا تو ارشد اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ پھر ہر چیز سے نکل سکتی ہے. یہ قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے قرضے بھی اتر جاتے ہیں. ایک تھیوری دی جا رہی ہے اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپرز کچھ پالیسی ڈیسیژن میکرز کو بھی. جی عمران خان کی تو کلٹ فالوئنگ ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری پاپولیرٹی ہے. دیکھیے یہ جو بند کمرے میں فیصلے ہوتے ہیں نا، کیونکہ صحیح معنی میں مشاورت ہوتی نہیں ہے. کون سی انفارمیشن ملتی ہے، اس میں کیا سچائی ہوتی ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے، کدھر کوئی ایجنڈا کے تحت انفارمیشن مل رہی ہے. جب آپ کے فیصلے ڈیبیٹ نہیں ہوتے صحیح فورمز پہ تو غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلے کی قیمت ادا کرتی ہے قوم. اب دیکھیں یہ جو ہوا ہمارے ساتھ، مجھے کوئی سمجھا دے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا. روپیہ تھا مشکل، ہمارا مشکل وقت تھا، یوکرین وار ہو چکی تھی، دنیا میں کموڈٹی پرائسز تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی، کرونا ہوا، کرونا سے نکلے، یعنی 3.5 سال مشکل وقت سے نکلنے کے باوجود روپیہ ڈالر تھا 178 روپے کا، آج اوپن مارکیٹ میں 250 ٹچ کر گیا. سو ادھر سے لے کے ادھر تک کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا کہ ہماری معیشت بھی بیٹھ گئی، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی. اور ابھی یہ جو 250 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ابھی مہنگائی کی لہر آنی ہے، کیونکہ ابھی تو اس کا افیکٹ آنا ہے. تو یہ علیحدہ آنا ہے جس پہ تیل کدھر جائے گا، ڈیزل، پٹرول، بجلی کدھر جائے گی. اور اگر آپ معاہدہ جو 22 فروری کو آپ نے رشیا کا وزٹ کیا تھا، جو بات چیت آپ کی صدر پیوٹن سے ہوئی تھی، وہ معاہدہ ہو جاتا گندم کا اور تیل کا جو 30% آپ نے کہا سستا ملنا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ سے، تو یہ حالات اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا ہندوستان 40% کم پہ لے رہا ہے تیل، اور انہوں نے اپنے تیل کی قیمت پٹرول اور ڈیزل کی کم کی ہے. مجھے صرف یہ پہلے تو میں یہ کہ یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، کوئی تو ذمہ دار ہوگا. یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک ملک چل رہا تھا، خود ہی اکنامک سروے کے اندر ساری پاکستان کی اکنامک پرفارمنس ہے مشکل وقت میں. میں نہیں کہتا کہ آسان وقت ہے، جو یہ کموڈٹی سپر سائیکل جیسے کہتے ہیں، انرجی کی پرائسز اوپر گئی ہیں، مشکل تو پھر بھی تھا، لیکن یہ تو نہیں حالات ہونے تھے. یہ جو سارا ملک کا آج یعنی ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے چلا گیا، اور سب سے خوفناک چیز یہ کہ مارکیٹ کا سارا کانفیڈنس چلا گیا. لوگوں نے ڈالر سنبھال لیے، پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ملک کا. تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا جنہوں نے اس کو سازش کو کامیاب ہونے دیا. اور دوسری بات آپ نے کی، یہ آتی ہے ساورنٹی پہ. دیکھیں میری امریکہ سے میں امریکہ کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. صدر کلنٹن سے کبھی بھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ اس طرح جو میری اس کے ساتھ تعلقات تھے. یہ جو ہوا صرف دو چیزوں کے اوپر ہوا. ایک یہ ہوا کہ میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ جو ہماری جنگ نہیں تھی، یہ جو ہم نے وار آن ٹیرر لڑے ہیں، سے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. پاکستان سے سب سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج پاکستان ہوا ہے، اور ہمیں برا بھلا کہا گیا کہ جناب ہماری وجہ سے افغانستان ہی جی گئے. اور دوسرا میں کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہ اور ان دو چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ان کا نیریٹو کچھ اور تھا، تو ایک تو وہ ہوا، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ملک میں بیسز لیں. جب آپ بیسز دیں گے مطلب یہ کہ آپ فریق بن گئے. ہم ایک دفعہ اپنے 80,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دوستی سب سے کریں، لیکن کسی کی جنگ میں تو شرکت نہ کریں. ہمارا غریب ملک ہے،
ہمارے 10 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے یا تھوڑا اوپر یا نیچے ہیں. ہماری تو پرائیورٹی وہ ہے. تو جنگوں کے اندر ہم آپ نے ذکر کہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس اکنامک کولیپس کا. آج کل اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے یا تھا وہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا, الیکشن ہو گیا تو چھوڑے گا نہیں کسی کو. دیکھیے میں پالیٹکس میں کیوں, میں اپنے ملک کے لیے ہوں. میری 26 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں نے تب سے, کیونکہ میں باہر کے دنیا دیکھ چکا تھا, میں برطانیہ کے سسٹم اندر سے دیکھ چکا تھا, میں تب اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے ہر انسان ہوتا ہے. جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا اور جب تک کمزور کو قانون تحفظ نہیں دیتا, وہ ملک, حضرت علی کا قول ہے, کفر کا نظام چل جائے گا لیکن یہ جو ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں نے تب سے اپنی سٹرگل کی, اور یہ دو میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو کبھی بھی نہیں تھی. میں تو دونوں کو بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور نواز شریف سے بھی. میرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیا دونوں نے. میری ادھر سے ان سے, میرا ذاتی لڑائی تو تھی نہیں. میں نے جب اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تو میں نے کرپشن جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوتا, یعنی کہ جب آپ طاقتور قانون سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پیسے بنانے شروع کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے اور قانون پکڑ نہیں سکتا, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو آپ NRO دے دیں, اور چور غریب کو جیل میں ڈالیں, چھوٹے چور کو, وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میری وہ تحریک تھی. اب میرا تو کسی سے لڑائی نہیں, میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے. میں تو ساری دنیا جانتا ہوں. پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس. تو مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو کمزور ملک ہے اس کا تو حالات دیکھ لینا آپ, جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو میرا تو ہمیشہ یہ ہے کہ ہمیں فوج کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے, ایک انسٹیٹیوشن مضبوط بنانا ہے. تو میرا تو مسئلہ ہمیشہ یہ کرپشن کے اگینسٹ تھا, یہ جو پاور میں آ کے پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ابھی بھی تھا. جیسے میں نکلا باہر تو میں نے تو انہی کے اگینسٹ شروع ہو گیا. اب سامنے کیا آ رہا ہے ہمارے کہ اس طرح ملک اب چل نہیں سکتا, نکلنا ہے الیکشن سے. ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نہیں روکا اس ملک میں تباہی کا, یہ جو سازش کامیاب ہوئی, اب وہ کیا کریں گے. کیا وہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی, میں نے بلکہ ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ اگر ہم نے, اور میں نے شروع میں یہ بات کی, اور مجھے انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا چاہیے میرے اوپر. میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے, اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے. اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو, امریکیوں کو, کہ ہمیں مدد کرے IMF کے ذریعے, اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آرمی چیف, نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی, اگر ادھر تک گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد تھوڑا سیاسی T20 میچ کھیلیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان سے, اور پنجاب کی صورتحال, 11 استعفے منظور ہو گئے, وہ اسٹریٹجی کیا ہے. فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی ہے, وہ خبر کیا ہے, اس حوالے سے عارف نقوی $2.1 ملین اور $20 ملین نواز شریف, شہباز شریف کے, وہ بھی کیا معاملہ تھا. ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی ہے کہ عارف نقوی نے $2.1 ملین آپ کی جماعت کو دیے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں آتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو عارف نقوی کی میں نے یہ آرٹیکل پڑھا آج فائنینشیل ٹائمز میں۔ عارف نقوی ایک پاکستان کا وہ سمجھیں کہ وہ ٹیلنٹ تھا فائنینشیل ورلڈ کے اندر، جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا۔ میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی کو۔ یہ ہمارے بڑا جیسے جیسے یہ پیسہ بناتا گیا، اس نے اپنی یہ جو فنڈ بنایا، ایکوٹی فرم بنائی، اور یہ بڑھتا گیا اور یہ پھر وینچر کیپٹل پہ نکل گیا۔ یہ اس نے بہت فائدہ کروانا تھا اور کروا رہا تھا پاکستانیوں کو، اور یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اور یہ میں اس لیے خیر میں اسے جانتا تو پرانا تھا، لیکن اس نے ہمیں شوکت خانم کو بڑا پیسے دیتا تھا۔ دبئی میں یہ رہتا تھا، ہمارے جب بھی فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے تھے یہ آ کے پورے پیسے دیتا تھا۔ 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے پی ٹی آئی کے لیے۔ ایک اس نے کیا لنڈن میں، ایک میچ آرگنائز کیا، اس کی اپنی گراؤنڈ خریدی ہوئی تھی اس نے، اس کے بعد سیلیبریٹی میچ کیا، اس کے بعد کھانا کیا، ایک وہ ایونٹ ہوا، اور دوسرا اس نے دبئی کے اندر پھر ٹاپ بزنس مین کو بلایا، ایونٹ کیا۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ۔ ساری دنیا کے اندر ایسے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے پیسے اکٹھے کیے۔ ہمارے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ میں پیسے اکٹھے، کیونکہ میں نے تو شروع ہوا شوکت خانم، میں پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں۔ شوکت خانم کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہر سال 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے۔ شوکت خانم میں جو 75% فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کینسر کے مریضوں کو، تو 9 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے وہ۔ تو میں یہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، تو میں نے پہلی دفعہ پالیٹکس میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ شروع کی۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو ابھی اس کے اوپر آتا ہوں عارف کے اوپر بھی، لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ پیسے کیسے اکٹھے کرتے تھے۔ ہمیں انہوں نے کھڑا کیا، یہ کیا بڑے بڑے بزنس مین کو ساتھ ملاتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں، اور ان سے جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم۔ یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے۔ آپ نے مل کے لوگوں سے، اور یہ پیسے کیسے بنائیں گے؟ کانٹریکٹس کے اوپر۔ وہ پیسے کون دے گا؟ پاکستان کی عوام۔ چوری کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے پیسہ، اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فنڈ کروا لیتے ہیں۔ ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے دنیا میں فنڈ ریزنگ شروع کی۔ سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ شوکت خانم میں بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اوورسیز پاکستانیز نے دی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا، اور یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، بینکنگ ٹریل بھی موجود ہے۔ $20 ملین 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سٹوری آئی تھی کہ عارف نقوی نے تھرو نوید ملک شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی دیا۔ آپ 4.25 سال حکومت میں رہے، آپ نے یہ پروو نہیں کیا؟ دیکھیں مجھے اب پتہ نہیں کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن میں نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشیل ٹائمز کا آ گیا۔ یہ 2.1 ملین ہے، وہ $20 ملین ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 2.1 ملین، یہ تو 2 ڈنرز کر کے اس نے ہم نے، اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں، ڈسکلوزڈ ہیں، ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں، یہ چھپا کے نہیں لیے۔ انہوں نے ان کے اوپر تو اگر یہ شور مچا رہے $20 ملین تو وہ اس میں جو فائنینشیل ٹائم کہ رشوت دی گئی ان کو، دونوں بھائیوں کو۔ سوال تو وہ پوچھنا چاہیے ان سے، میں تو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ اینی وے میں پہلے اس کا کہتا تھا کہ پہلے ہی بڑی ٹریجڈی ہے یہ، عارف نقوی کی بہت ٹریجڈی ہے یہ جو اس سے وہ، اب میں نہیں جانتا، اس کے اوپر ابھی الزام لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کا عدالت میں کیس نہیں چلا۔ یو ایس ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں، بی سی سی آئی سے سملر کیس ہے کیونکہ یہ پروب یو ایس سے شروع ہوئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، مجھے ہماری آنکھوں کے سامنے بی سی سی آئی ختم ہوا، دنیا کا ٹاپ بینک بن رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہر جگہ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی تھی، دنیا میں بی سی سی آئی کی برانچز تھی۔ تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا، ان کے پاس ایسٹ بھی تھے۔ اب عارف نقوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں
کوئی لاس کسی کو نہیں ہوا, پیسے سب کو مل گئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی اس پہ irregularity ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے. دیکھیں ابھی عدالت میں جانا ہے اس نے, لیکن مجھے ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک پاکستانی اوپر جا رہا تھا دنیا میں. یہ 2.1 ملین ڈالرز آئے, یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کی یا پولیٹیکل پارٹی نے استعمال کیا؟ یہ تو سارے ہماری پارٹی کے فنڈ میں آئے ہیں, اور سارا منی ٹریل یعنی بینکنگ چینل کے تھرو آئے ہیں, ہماری ڈسکلوزڈ ہے آڈیٹ اکاؤنٹ سے. اور عارف نقوی کے اوپر یہ 2012 کے ہیں, عارف نقوی کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں تھا تب. یہ تو عارف بیچارے کے اوپر 2018 میں یہ جو ہوا ہے, یہ جو اس کے اوپر جو بلکہ 2019 میں, تو میں بات کر رہا ہوں 2012 کی, تو تب تو عارف بلکہ سارا برائٹ سٹار تھا پاکستان کا. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے, اور وہ رکا اس لیے ہوا ہے کہ نظام میں ابھی بھی آپ کے بہت سے حامی اور سپورٹرز بیٹھے ہیں جو چلنے نہیں دے رہے اس کو. دیکھیں مجھے پی ڈی ایم پہ کئی دفعہ ترس بھی اب آنا شروع ہو جاتا ہے. میں ساری زندگی مقابلہ بڑا سخت کرتا تھا, یعنی کیونکہ میری تو کرکٹ کے گراؤنڈوں پہ تھا نا, تو میں پورا مقابلہ کرتا تھا, لیکن جب اگلا ہار جاتا تھا نا تو مجھے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا تھا. اب میں جو ان کی حالات دیکھ رہا ہوں نا, تو مجھے تھوڑا تھوڑا اب ان کے اوپر رحم آنا شروع ہو گیا ہے. جس طرح کی اب یہ باتیں کر رہے ہیں, کبھی عدالت پہ اٹیک, وہ ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ فوج نے پھنسا دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں کہا تھا نو کانفیڈنس کرو اور انہوں نے کروا کے اور ہمیں پھنسا دیا, کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا تھا نو کانفیڈنس عمران خان کو اوپر لے جانے کے لیے. سو گھبرائے ہوئے ہیں, سمجھ ان کو آ نہیں رہی چیزیں. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں گراسپنگ ایٹ اسٹراز, چیزیں پکڑ رہے ہیں کہ کہیں جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ادھر تن کے ان کا. میں صرف اس کے اوپر یہ کہتا ہوں, میں آج پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ لیکن کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کا, وہ اتنا جانبدار آدمی ہے, ڈس آنیسٹ آدمی ہے وہ. ہم 3 سال سے عدالت نے کہا ہوا ہے کہ تینوں پارٹیز کے اکٹھے کیس سنو, عدالت کا حکم ہے. پی ٹی آئی کا بس آ رہا ہے کیس, فنڈنگ کیس. اب وہ فورن فنڈنگ بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے انہوں نے اب کیا فورن فنڈنگ ایشو نہیں ہے اس کا, کوئی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی. لیکن ان دونوں کا تو چیک کرو. میں آپ کو قوم کے سامنے کہتا ہوں, یہ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ان کے پاس پیسہ آیا. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اس پہ تو پارٹی ڈسبینڈ ہو جائے گی, عمران خان کو ہم نااہل قرار دلوا لیں گے اس پہ. انہوں نے کوئی قانون نیا نکالا ہو تو میں جانتا نہیں, لیکن اگر عمران خان کو وہ سمجھتے نا اس کے اوپر کریں گے, تو ان کی پارٹیز کو تو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے جو ان کی چیزیں نکلیں گی. ان میں سے تو میں نے جو مجھے دکھایا ہے کہ ایک جگہ پارٹی کو نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا, باہر سے پیسہ بھجوایا اور پھر اپنی جیب میں ڈالی. یعنی ان کی جو چیزیں نکلیں گی نا, ابھی پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ میں جو انہوں نے irregularities کی ہے, میرے خیال میں کوئی گال بریتھ یا کوئی پارٹی فنڈ سے, ایمبسی کے فنڈ سے پیسے, یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. پتہ تو چلے کہ کون سی پارٹی اس ملک کے اندر پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے اور کون سی پارٹی اس کو پتہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ ہوتی کیا ہے. پی ڈی ایم نے متعدد پریس کانفرنسز کی اسمبلی کے اندر, ملک کے سٹنگ وزیر اعظم سیکریٹریٹ استعمال ہوا, سٹنگ وفاقی وزراء, آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ, ان کو نشانہ بنایا گیا, انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بطور سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ, عدلیہ کے دفاع میں آپ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں یہ پہلے تو عدلیہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نواز شریف نے ایل ڈی اے کے کچھ اربوں روپے کے پلاٹس اس نے لوگوں کو دے دیے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے ان کی وہ پلاٹس کے اوپر اس نے کال کر دیا, کیس سننا شروع کر دیا. انہوں نے باقی ججز کو پلاٹ رشوت دے کے وہ کیس ختم کروایا تھا. وہی کیا جب سجاد علی شاہ کو, وہ جب اس کا کیس سننا شروع کیا, اس نے انہوں نے سب کے سامنے, انٹرنیشنل نیوز ہے, جو انہوں نے لوگوں کو ڈنڈوں سے بھیجا اور سجاد علی شاہ جان بچا کے نکلے. اس کے بعد بریف کیس چلے اور باقی ججز کو خریدا گیا. یہ ان کی تاریخ ہے. جسٹس کریم کو کال کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا فیصلہ کر دو. ان کی ساری تاریخ ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے. ان کو کنٹرول میں چاہیے تھی ایک عدلیہ جو ان کے کنٹرول میں ہو. انہوں نے صرف وہی نہیں, نیب بھی کنٹرول میں, اب نیب کنٹرول میں لے لیے, ایف آئی اے ان کے کیسز اس کو کنٹرول میں لے لیا. یہ کبھی بھی میڈیا پہ پیسے چلاتے تھے. اب مجھے میڈیا پہ لوگ دیکھیں,
میڈیا پہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ کرپٹ ہے وہ ان کی دفاع میں آ گئے ہیں بعد میں. یعنی انہوں نے مضمون لکھے ہوئے ان کی کرپشن کے اوپر, شریفوں کے اوپر, زرداریوں, اور وہ بعد میں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ان کو اب 30 سال سے ساری قوم جانتی ہے ان کو, یہ دونوں گھروں کو. انہوں نے 30 سال سے حکومت کی ہے ملک پہ. ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن پہ, انٹرنیشنلی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز BBC کی 2 بنی ہوئی, ایک کے اوپر, دونوں ان کی کرپشن کے اوپر. ان کے باہر اخباروں میں مضمون آئے ہوئے ہیں, انگلینڈ کے اخباروں میں, امریکہ میں, ان کی کرپشن کے اوپر. اور آج بھی پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں جو صحافی جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ملک ٹھیک کر لیں گے. یعنی جب یہ سازش کامیاب ہو رہی تھی تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کیا باقی جن کے پاس طاقت ہے ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے, کیونکہ وہ پہلے تو یہ ان کی چوریوں کی بات کرتے تھے. جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے تو خود ہی, یہ جو JIT بنی تھی جو نواز شریف کے اوپر, اس کے اندر تو 2 بریگیڈرز تھے. ابھی انہوں نے آپ کو داستانیں سنائی ان کی کرپشن کی؟ ان سے زیادہ تو خیر مجھے پتا تھا, لیکن سب کو پتا ہے ان کی کرپشن کی, اور وہ کہتے رہتے تھے. تو آپ کے کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹولہ چوروں کا جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یاد رکھیں آپ 90 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے سے ہندوستان آگے نکلا اور بنگلہ دیش آگے نکلا. 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان دونوں ملکوں سے آگے تھا. ہر اکنامک انڈیکیٹر, خوشحالی یہاں زیادہ تھی. یہ جب سے 2 آئے ہیں ہم ان سے بھی پیچھے رہ گئے. یہ امیر ہوتے گئے, قوم مقروض ہوتی گئی. اور جنرل ضیاء کا بھی دور ان سے بہتر تھا, جنرل مشرف کا بھی دور ان دونوں سے بہتر تھا. تو ان کو اب انہوں نے جب آنا تھا, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ملک 6% پہ گرو کر رہا ہے. یعنی ریکارڈ 2 سالوں میں گروتھ ریٹ ہوئی ہے 17 سالوں کے بعد. تو اور 2 سال اور یہ کنٹینیو کرے تو آپ مڈل انکم کنٹری میں آ جاتا ہے. اور صرف ہمارا مسئلہ تھا یہ کموڈٹی پرائسز جو اوپر گئے ہوئے ہیں, اور اس کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے ملک نیچے آیا ہے, کیا پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے, کہ انہوں نے پہلے چوری کے علاوہ انہوں نے ملک کی کس 99 پہ جب نواز شریف گیا تب بینکرپٹ ملک, 2018 میں گیا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے, جو ہمیں 1 سال لگا مشکل حالات میں. تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں ہی صرف ٹھیکہ لے ہوئے کرپٹ لوگوں کے خلاف, کیا یہ ہمارے ملک کی اور لوگوں کی, اداروں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری تاریخ سامنے ہے ان کی چوری کی, ان کو کیسے ہم نے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ یہ جنہوں نے بھی کیا, سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو آج ہم نیچے جا رہے ہیں, جو 250 روپے کا اب ڈالر پہنچ گیا ہے, کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کا. جنرل مشرف نے NRO-1 دیا, وہ کون ہے جس نے ان کو NRO-2 دیا؟ دیکھیں جب یہ آئے تھے تو NRO ہی لینے آئے تھے. اب میرے سے مجھے یہ دیکھیں نا ارشد, جب پہلی دن انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی, جب میں پرائم منسٹر بنا, کیوں نہیں کرنے دی؟ میں نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا تھا. کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے تھے, میں نے تو کوئی کیس نہیں بنایا. عمران خان کا خوف ہی بہت زیادہ ہے. نہیں, ان کو کیوں کیا تھا؟ باؤنسرز اتنی مارتے ہیں, ڈاکٹرز ان کو مارتے پتا تھا کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا. تو پہلے دن سے میرے خلاف یہ ہو گئے. ہر موقع پہ انہوں نے کوشش کی میرے سے بلیک میل کر کے NRO لینے کی, اور مجھے اتنا تکلیف ہے کہ یہ پھر سے واپس, میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اس ملک میں یہ واپس آئیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ذکر کریں گے کہ کیا واقعی الیکشنز پاسبل ہیں اگلے چند ماہ میں, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چند سابق وزراء کہتے ہیں کہ یہ چابی اب ہمارے پاس ہے, واقعی ان کے پاس ہے, یہ ممکن ہو سکے گا, یا کہ عمران خان کا خوف جو ہے وہ اب ہر کسی کو اپنے بچاؤ کے لیے اسی نظام کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب. بہادر شاہ ظفر دلی تک کنفائن ہو گیا تھا اور اپنے بیٹے کو جانشین بھی مقرر نہیں کر سکا. شہباز شریف بطور وزیر اعظم اب صرف اسلام آباد کی حدود تک آپ نے کنفائن کر دیے, ان کے صاحبزادے کو آپ نے وزیر اعلیٰ بھی نہیں بننے دیا. الیکشنز کب تک آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز تو جتنی جلدی ہو سکے ملک کی بہتری ہے اس میں, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں
سینٹر کے اندر یہ کیا ان کے حالات ہیں, یہ کیا فیل کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ان کو اب کیا چیز روک رہی ہے الیکشن سے. صرف یہ جس طرح یہ شاید خوف اب یہ آ گیا کہ الیکشن ہار نہ جائیں اس کے خوف سے. لیکن میرے خیال میں اس وقت اگر ہم نے اپنی اکانومی کو بچانا ہے, اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے, تو الیکشنز کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس حکومت, پنجاب میں آپ کے پاس حکومت, جی بی میں آپ کے پاس حکومت, اے جے کے میں آپ کے پاس حکومت. یو آر ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ کہ ٹھیک ہے جو بھی چلانا ہے چلائیں, آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈلیوری کرتے جائیں گے ان جگہوں پہ. ہمارے لیے دیکھیں اس وقت ہمارے لیے آسانی ہے. پی ٹی آئی کی آپ بات کریں, پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. تو ہم تو اگر اس طرح بیٹھے رہیں تو یہ تو خود ہی جس طرح جا رہے ہیں لوگ, یعنی اپنے آپ کو دفن کر رہے ہیں. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر نیچے جائیں گے. لیکن ملک کے لیے اس وقت یہ سچویشن ٹھیک. اکتوبر میں آپ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے جتنی جلدی الیکشنز ہو جائیں. آپ کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں, عمران خان نے ذاتی طور پہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی خاطر؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں. دیکھیں, جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کسی مقصد کے پیچھے, تو پھر آگے یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اب, کہ میں نے جب فیصلہ کرتا تھا کہ میں کرکٹر بننا چاہتا تھا, تو میرا ایک, اس کے بعد میں نے پھر کوئی اور سوچا نہیں کہ میں یعنی جو بھی ہوگا میں بنوں گا. اور پھر جب ہسپتال کے لیے, وہ بہت ہی مشکل تھا میرے لیے ہاسپٹل بنانا, کیونکہ یعنی مجھے بڑی مشکلات آئیں, لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا. اور اسی طرح یہ جب میں پولیٹکس میں آیا تو 14 سال مذاق اڑتا رہا, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ہاروں گا. اور اس کے اندر پھر جب آپ ایک مقصد, آپ کا زندگی کا اپنے سے بڑا مقصد ہوتا ہے, یعنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. اگر آپ ذات کی بات کریں نا, کہ اگر کریئر بنانے کے لیے, تو پھر واقعی انسان سمجھتا ہے کہ دیکھیں میری قربانیاں کتنی ہیں پہنچنے کے لیے. وہ آدمی سوچتا ہے میں کیوں کروں, اگر میری آسان زندگی ہے تو میں کیوں قربانی. لیکن آپ جب آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں, کیوں اتنی اس ایج میں جتنا آپ نے آخری جلسے کیے پورا دن اتنی گرمی میں, کیوں؟ پاکستان کے لیے. کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے. میں جب کرکٹ میں آیا تھا تو ہماری ٹیم بالکل نیچے تھی. مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر کہتے تھے کہ انگریز سے عزت ہے, ہار جاؤ تو بڑی بات ہے. میں تب شروع کی تھی اپنی کرکٹ, یعنی جیتنے کا سوچتے نہیں تھے, کہ پہلے ہی گراؤنڈ سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جب ہمیں فخر ہوتا تھا جب ہم دنیا میں اوپر آتے گئے. اب تو ماشاءاللہ جیتے رہے ہیں, لیکن جب میں نے شروع کی تھی تو پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے, کیونکہ نئی نئی غلامی سے آزادی ملی تھی نا. اسی طرح میرا ہمیشہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی ہمارے حکمران جا کے وہاں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے, خاص طور پہ یہ جو دو زرداری اور نواز شریف جس طرح یہ باہر جاتے تھے, ہمیں جس طرح ریپرزینٹ کرتے تھے, تو پاکستانیوں کی توہین ہوتی تھی. کیونکہ ہماری قوم میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن جب اوپر حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اگر قوم کو تباہ کرنا ہو تو اب مہاتر دیکھ لیں. مہاتر کے نیچے ملیشیا کیا تھا, جب مہاتر گیا تو جو ادھر کا نواز شریف آیا تو اس کا ملیشیا کیا تھا, وہ مقروض, وہی نیچے چلا گیا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو. خاص طور پہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا, جو ہم نے بدترین غلامی کی امریکہ کی, مجھے اس کی بڑی تکلیف. ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے 2 لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے, سارے ڈرتے ہیں جی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کہنے کہ آپ کے ملک کے اندر جب ایمل کالسی نے مارا تھا تو یہاں سے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے لے گئے اس کو, اور اس کو رمزی یوسف کو ہمارے قانون توڑ کے لے گئے. لیکن ہم وہ آدمی قتل کرتا ہے, ایک اور کوئی کرنل تھا, یعنی چھوڑے 400 ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں ملک پہ. وہ اپنے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, وہ بدلہ ہمارے سے لے رہے ہیں, خود کش حملے ہو رہے ہیں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہم دوگلے ہیں. تو مجھے یہ جو ذلت تھی نا, مجھے ہمیشہ اس کے خلاف تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ اور پوٹینشل ہے, اور اس کو اگر مجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا, میں اپنے ملک کے نہیں لڑوں گا تو پھر کون لڑے گا. اور
پاکستان 75 سالہ اپنے یوم آزادی منانے کے قریب ہے. 14 اگست کو ہم نے یوم آزادی منانی ہے. آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. 11 اگست کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اعظم نے کہا تھا کرپشن اور رشوت پاکستان کی باڈی پالیٹک کے لیے کینسر ہے. حقیقی آزادی 75 سال جب ہم ہوں گے تو ہم بنا سکیں گے صحیح معنوں میں؟ سب سے پہلے تو اپنی ساورنٹی، جو میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں، جس طرح ہندوستان اپنے فیصلے کرتا ہے. ہندوستان نے تیل خریدا ہے روس سے. امریکہ کا اہل آیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے لوگ غربت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو آزاد ملک میں یہ ایک ساورنٹی چاہتا ہوں. دوسرا، جو ہمارے نچلا طبقہ ہے، اب یہ آپ دیہات میں جاؤ، تھانہ کچہری پالیٹکس، یہ کیا ہے؟ عام آدمی کو پروٹیکشن نہیں ہے، اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر دو، جو کر دو، وہ بیچارہ سندھ میں حالات دیکھیں، جانوروں کی طرح انسانوں کو رکھتے ہیں وہاں. یہ اب یہ آپ کا خیال ہے کہ زرداری کو کوئی ووٹ دے گا سندھ میں؟ خوف ہے اس کا. جھوٹے کیسز، گنڈے رکھے ہوئے، لوگوں کو ماریں پڑواتے ہیں، جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں. بیچارے بے بس ہیں لوگ، غلام ہیں. ان کی آزادی، وہ اور آزادی آئے گی رول آف لا سے. جب آپ انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے، لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے، جہالت سے آزادی. آپ تعلیم ہی نہیں دیتے لوگوں کو، صرف چھوٹے سے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم، باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو میں جو ایک ملک جو خوددار ملک ہے، اور ہمارے سامنے چین کھڑا ہوا ہے، 30 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور انہوں نے وہی چیزیں کی ہیں کہ اپنے لوگوں کو پہلے غربت سے آزاد کیا، غربت سے اٹھایا، اوپر سے 450 وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا. 450 وزیروں میں. یہاں کہتے جی کرپشن تو اور ملکوں میں. جو ملک اوپر جاتا ہے وہ سب سے پہلے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. چائنا نے ثابت کیا. اور پھر وہ اوپر اٹھتا ہے. اور یہ جو ہمارے فیصلے، ملک کے فیصلے، جو فورن پالیسی ہو، وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو. جب ہندوستان میں یہ نہ ہمیں ہو کہ باہر سے حکم ملے جی آپ نے روس نہیں جانا. میں سوچو مجھے آپ روس نہیں جانا، اب ہیں کون کہنے والے میں روس نہیں جانا؟ اور کیوں؟ اور ہم کیوں ایک ڈونلڈ لو جیسے سے ایک دھمکی آتی ہے، کیوں ہمارے ملک کے اندر ان کی جرأت ہے ایسی دھمکی دینے کی؟ 2008 وکی لیکس میں جو بائیڈن، چک ہیگل اور اینتھنی بلنکن، اینتھنی بلنکن NSA، جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، اور اس میں لکھا ہوا ہے ہیلپ اس ہیلپ یو. آپ نے تو کیبل پڑھا ہوگا، اس میں بھی اسی طرح کا تھا. نہیں، یہ میں آپ کو دیکھا، ان کو ہماری ضرورت تھی. وہ پھنسے ہوئے تھے افغانستان میں. وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح افغانستان کی جنگ ان کو جتا دیں، جو ہم نہیں جتا سکتے تھے. یا ہم نے پہلے سے ان سے جھوٹ بولا کہ ہم پتہ نہیں ان کی کوئی، ہم خود ہی پھنس گئے ان کی جنگ کے اندر آ کے. ہمارے ملک کے اوپر عذاب آ گیا. ہم ان کے سامنے گرے، ہم نے اسے سچ نہیں بولا. ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. میں آپ کو ڈرون اٹیک کا سارا بدلہ لیا جاتا تھا ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے دھماکیاں. کوئی بولتا نہیں تھا ان میں سے. یعنی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی ایسے لوگ ہیں ڈیموکریسیز میں، آپ اپنے ملک کا جب کیس پریزنٹ کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی وہ گھٹنوں کے اوپر گرے ہوئے تھے ان کے سامنے. سابق وزیر اعظم عمران خان، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.